معاشی فاشی ہے, ڈھیر ہے دولت کا, کرپٹو چل رہی ہے, لالچ میں پیسہ ہونے کے باوجود ہم اندھے ہو گئے ہیں. سہیل افریدی نے کہا تھا میں عشق عمران میں جان دوں گا. رپورٹر کہہ رہے ہیں یار یہ سارے کمپرومائز ہیں. پاسداران انقلاب یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہرموز کو بند کریں, اکنامکلی ان کو بالکل عالمی معیشت کو گھٹنوں پہ لے آئیں. کون سا ایسا موقع تھا جس پہ امریکہ نے یا اس کے اتحادی نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا؟ قائد صاحب تجزیے آپ سے چاہوں گا کن چیزوں کے اوپر لینا. تو سب سے پہلے جو آج کا میرا کانٹینٹ ہے اس میں ایران امریکہ کی وار ہے. مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک لعنت مولانا ساتھ ایک سلینگ جو عمران خان صاحب ان کے لیے بولتے تھے وہ لکھا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر, وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. کیا ریزن ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان باقاعدہ کیمپین کے لیے کودی ہیں. اب انہوں نے 10,000 چھوڑ کے انہوں نے کہا 4-5 ہزار بندے نکل آئے ہیں تو بھی ہم یہ کر لیں گے, پنجاب سے نکلیں. لیکن کیسا موسٹ امپورٹنٹلی اللہ رکھا پیپسی کے بارے میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. کمیڈین تھے اور ایک بہت ہی اچھے نفیس آرٹسٹ اور انسان تھے. ان کی وفات پائی گئی. ان سے ریلیٹڈ جو کچھ خبریں آئی ہیں میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہی واز ویری انہیپی, کیونکہ اس شو سے چند گھنٹے پہلے مجھے بتایا گیا ہے کہ چند گھنٹے پہلے ایک بڑی انہیپی میرج تھی ان کی بیٹی کی, جس میں جو ہسبینڈ تھا وہ اس کو سنا ہے کہ تشدد بھی کرتا تھا. اور یہ خاص طور پر جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پتہ چلا کہ 4 گھنٹے پہلے, اس شو سے 4 گھنٹے پہلے طلاق ہوگی ان کی. اچھا اب یہ ایک کہانی ہے, مگر اس کہانی سے ہم آگے یہ دکھ بھری کہانی پورے سماج میں پھیلی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو وہ لگ نہیں رہا بیچارہ جی کہ وہ کوئی اس میں ہے, اور اس کے اندر اتنا بوجھ ہے وہ یقیناً. اچھا ہائی بلڈ پریشر ظاہر ہے انہیں ہوگا جس وقت یہ اٹیک ہوا ہے اور ان کے کارڈیک اریسٹ ہوا ہے تو, اور اس کے بعد وہ بیچارہ اس دنیا کے اسٹیج سے رخصت ہو گیا کام کر رہا ہے. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس سے پیسے مانگتا تھا اس کا داماد جی, اور جب وہ وفات کے بعد سنا ہے کہ پھوٹی کوڑی بھی ان کی جیب میں نہیں تھی, خالی جی کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے وہ آئے. یہ بھی بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو بھی مارتا تھا, کہتا تھا کہ لائیں جی پیسے لے کے آؤ, آپ تمہارا آرٹسٹ ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح نا ایک ہم آہستہ آہستہ بیمار سماج میں بدل رہے ہیں. یہ جو معیشت ہے اور یہ جو بربادی ہے لوگوں کی, اور یہ جو یعنی ایک طرف تو معاشی فاشی ہے جی, ٹاپ پہ دیکھیں تو معاشی فاشی ہے, ڈھیر ہے دولت کا, کرپٹو چل رہی ہے, لالچ میں پیسہ ہونے کے باوجود ہم اندھے ہو گئے ہیں. کبھی کوئی ہو رہا ہے, کبھی کوئی کچھ ہو رہا ہے, زیادہ بات نہیں کرتے اس پہ. لیکن ایک طرف تو وہ معاشی بیہودگی ہے اس رولنگ ایلیٹ کی آپ دیکھیں, اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ محنت کش آدمی جو کبھی شام کو ایک سٹیج پہ کبھی دوسرے سٹیج پہ, اور اس کی یہ زندگی. تو یہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیزی سے بیمار ہوتے ہوئے سماج کی نشانی. لیکن قائد صاحب شو مسٹ گو آن. میں 2 دن بعد اسی پروگرام کے اندر انوائٹڈ تھا, اور وہاں پر چیزیں ڈیفینیٹلی ان کو بہت تکلیف ہے, وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ بہت مس کیا انہوں نے, بہت سینسیٹیو اور انہوں نے میری بات ہوئی, میں نے ان سے یہ اظہار تعزیت کیا کہ ان کا دوست تھا. تو وہ یہ ہے, لیکن یہ کہ بڑی نا یہ بڑی کروئل سوسائٹی. نہیں قائد صاحب تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, اب اللہ رکھا پیپسی دلوں میں گھر کر گئی. یار کیا ہم یہ کرتے ہیں, تیری یاد ہے تو زندہ کو بھوکا مار دیو تو بعد یاد کرتے رہو. قائد صاحب تھوڑا سا سیاست کی طرف آتا ہوں. ہاں کرتے ہیں. قائد صاحب علیمہ خان دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہیں بلکہ انہوں نے کیمپین لانچ کیا تو وہ کہتی تھی اڈیالہ کے باہر مجھے صرف 10,000 بندے دے دو. اب انہوں نے کہا کہ 4,000-5,000 بندے بھی آ جائیں نا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. قائد صاحب پرابلم یہ ہے کہ سہیل افریدی نے کہا تھا میں عشق عمران میں جان دوں گا, ایک دفعہ بھی عمران خان کو مل نہیں پائے. پھر بلو پاسپورٹ والی کہانی دیکھی آپ نے, کیا اسکینڈل ہوا کہ اپنی بیویوں کے لیے بلو پاسپورٹ واپس ہو گیا میرے خیال میں. ڈیفینیٹلی قائد صاحب اب اور کیا چاہیے آپ کو, آپ ادھر عمران خان کو رہائی دلوانے آئے ہیں. انہوں نے کہا تھا مجھے صوبے سے کوئی لینا دینا نہیں,
مجھے عمران خان کے لیے عشق عمران میں جان دینی ہے. کیسا وہ بہنیں بھی اکیلی ہیں وہاں پر, کیا ہو کیا رہا ہے یہ ایسی آئسولیشن کیوں آئی ہے؟ دیکھیں اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ ایک تو آرگنائزیشنل نہیں ہے یکجہتی پی ٹی آئی میں, ٹھیک ہے, بہن ہے, اب وہ اس کا بھائی ہے, جو اس کو تکلیف تو یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی جی, اور باقی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. یہ تو اب خود جو ان کے ٹرالز ہیں, ٹرال نہیں کہتا, چلو سپورٹر کہہ لیں, ٹھیک ہے, ذرا سخت لفظ کہہ گیا کہ وہ سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں, یہ اس کے ساتھ رابطے میں ہے, یہ اس کے ساتھ رابطے میں ہے. اس نے ایک ایسی کنٹراڈکشن اور کانفلکٹ بنا لی ہے جس کا کوئی ریزولوشن نظر نہیں آتا. پارٹی کے اندر میں نے جو شروع سے میرا پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جو بنیادی موقف ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کا, یا ایک جو نظریاتی جو اس میں چاہیے, جو آج کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. 2-3 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک سروے چھپا ہے, پہلی دفعہ امریکہ بہادر میں جو سوشلسٹ کے حامی ہیں وہ 50% سے زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی, 50% سے بڑھ گئی ہے سوشلزم کے حامی 50% بڑھ گئی, اور جو سرمایہ داری سے بیزار ہیں. اب یہ ایک ملک ہے جس پہ ایک عجیب و غریب قسم کا آدمی جو ہے وہ مسلط ہے, اس جمہوری تماشے میں اوپر آ جاتے ہیں, اس طرح کے کلاؤنز اوپر آ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر امریکہ جیسی سوسائٹی کی عوام کی اکثریت سوشلزم مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ تو خراب ہے. تو آپ کو سیاست, آپ پرانے پیٹرنز پہ آپ سیاست نہیں کر سکتے. اب ممدانی کو دیکھیں آپ جی, جس کی پشت پہ اس نے ہاتھ رکھا وہ پرائمری جیت گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں بھی آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے, اچھا جو لوگ یہاں سوشلزم کی بات کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ان کو ڈھنگ ہے بات کرنے کا, ٹھیک ہے. وہ ایک تو وہ پنجابی میں ہمارا نا چکوال میں محاورہ ہے کہ وقت تو تھڑی ڈومنی تے گائے ساری رات, یعنی آپ نے سر کب لگانا ہے, یہاں پہ ہمیشہ ٹرینیں مس ہی ہو جاتی ہیں ہماری. تو بیسیکلی صاحب یہ آواز لگانا, سر بیشک جیسا مرضی ہو لگانا, دل گردے کی بات نہیں, دل گردے نہیں یار, بات یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے, ٹھیک ہے. زندگی میں ہو, پروفیشن میں ہو, جو ٹائمنگ ہے اور لڑائی میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے, ٹھیک ہے. کہا بیک ٹو علیمہ خان سٹوری کہ اب پارٹی مکمل آئسولیشن کا شکار ہے, بہنیں علیحدہ آئسولیشن میں ہیں, بشرا بی بی گروپ پورا کلیم کر چکی ہیں کہ وہ مشال یوسف صاحبہ ہیں, ان کا وہ گروپ ہے, غالباً گنڈا پور بھی اس گروپ کا پارٹ ہے, علیمہ خان گروپ کے ساتھ پرابلم ہے. اب علیمہ خان اور سہیل افریدی کو ایک گروپ اکارڈنگ ٹو ڈیجیٹل میڈیا کہا جاتا تھا, اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹرولز یا سپورٹرز. اب اس گروپ میں بھی دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں کہ علیمہ خان اور بہنیں علیحدہ ہو گئی ہیں اور سہیل افریدی علیحدہ ہو گئی ہیں. پھر یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب کوئی میرے خیال سے سافٹ پلے کر رہے ہیں ان کے لیے. لازمی بات ہے ان کی سیٹ, دیکھیں گنڈا پور جیسے بھی تھے قاضی صاحب, عمران خان کو ملاقات کر لیتے تھے جی, آپ بھی جانتے ہیں. چلیں جی یہ کہہ دیتے ہیں, یا اس طرح کہہ لیں کہ ان کی ملاقات کروا دی جاتی تھی, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, جو ایشو ہے نا پی ٹی آئی کا جی, اس میں 50,000 دڑے بن جائیں اس کی سیکنڈ ٹیئر میں, تھرڈ ٹیئر میں, اوکے, جب تک الیکٹریٹ اس کے ساتھ ہے جی, اور جب تک جتنی ڈسکریڈیٹڈ آپ کی یہ جو حکمران اشرافیہ ہے اس کی موجودگی میں, یہ ایشو از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. یہ ایک تو روز کو 15 کرنے پہن گئے دیتا ہے. کیسے اب تو یہ نان ایشو ٹیکنیکلی بن چکا ہے. کس طرح دیکھیں عمران خان اگر یہ نان ایشو بن گیا ہے جی, تو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پر, سوشل میڈیا پر تو بھول جائیں نا یار, سوشل میڈیا کا فروٹ ہے نا خبر نکالنا. یار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیز بکنے والی نہیں ہے تو پھر سوشل میڈیا کچھ اور سامان بیچ لے, روز یہی بکتا ہے. نہیں کیسا ہم تو اسی لیے نہیں کیسا, اب تو دیکھیں جو آج بک رہا ہے, میں اگر اس پہ آپ تھوڑی روشنی یار یہ ٹرینڈنگ پینل ہے کیسا, میں اس پہ آؤں گا. اس پہ ٹرینڈنگ ان پاکستان نمبر 1 ٹرینڈ جو ہے نا وہ ہے لعنت مولانا ڈیزل. ٹھیک ہو گیا, نہیں سن لینا, میں آپ کو ٹرینڈنگ پینل بتا رہا ہوں, اب آپ دیکھیں کہ کانٹرڈکشن کیا ہے اس کی. دوسرے نمبر کے اوپر آپریشن شابان ہے, پھر یونائٹڈ اگینسٹ ٹیررزم ہے, بہائنڈ یو فیلڈ مارشل عاصم منیر. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ جب میں یو ایس کے اوپر اور ایران کے اوپر آپ سے آؤں گا
تو وہ جو لنڈسلے گراہم آئی تھنک ہیں کوئی لنڈسے گرام جی ان کے اوپر بھی بات کریں گے. تو کیسا ڈیجیٹل میڈیا تو اب اسٹوری کچھ اور بتا رہے ہیں. یہ سارے ٹرینڈس کے اندر دیکھو نہیں, ان سارے ٹرینڈس کے اندر یہ دیکھ لیں, میں اس کا اسکرین شاٹ لگا دوں, ایک ٹرینڈ بھی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا نہیں ہے. میری عرض سن لیں, یہ خبر جو ہوتی ہے نا, دی موسٹ پیرشیبل پروڈکٹ خبر ہوتی ہے جی. سبزی سے زیادہ جلدی یہ باسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آج کیا ہے, اور یہ آج کا کیوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ ایسی غیر پارلیمانی باتیں کی ہیں اپنی تقریر میں. ٹھیک ہے, کیا وجہ بنی؟ اب میں چونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ, لیکن میں نے لگتا ہے کہ پھر کوئی انہوں نے گل نہیں منی گئی, ورنہ تو وہ ہر طرح سے تعاون کرتے رہے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے بوجھ ڈالنا تھا سپریم کورٹ پہ, تو پورا جلوس لے کے اس کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے تھے, نہیں پہنچے تھے, ڈنڈے ونڈے لے کے چلے گئے. اچھا, رینٹ کراؤڈ کیا تھا؟ اب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے پاس تو کراؤڈ ہے کوئی نہیں, تو کراؤڈ تو ان سے ہی کرائے پہ لیتے تھے نا, کیونکہ ان کے مدرسے ہیں, انہوں نے ایک کلاؤڈ بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک انہوں نے کلاؤڈ بنا رکھا ہے ان کے پیچھے. پھر اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کی جو پارٹی ہے یا جو مولانا مفتی محمود تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ کل نہیں ہوں گے ٹرینڈ, کل کوئی اور ٹرینڈ ہوں گے. سوال یہ ہے کہ آپ جس وقت تک اس کا ریزولوشن نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ آئے روز آپ قیمتیں بڑھائیں گے. ابھی جب ہم ایران پہ آئیں گے تو پھر پیٹرول نے ادھم مچانا ہے, پھر پیٹرول نے ادھم مچانا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں, جو باتیں آپ کر نہیں سکتے, ابھی جو ریسنٹلی رولنگ فیملی کے حوالے سے جو اسکینڈل سامنے آئے ہیں, انہوں نے پلے رہ کی گئے. ہم کون سا جنازہ اٹھا کے چل رہے ہیں؟ جب تک یہ جنازے, وہ تھا نا ہمارے دوست کا شعر کے, تیرے کچھ خواب, پتہ نہیں, تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں, وہ جنازے جو کبھی اٹھائے نہ گئے. فرد شاہ صاحب کا شعر ہے, اللہ نہ کرے میں نے غلط پڑھ دیا ہو. تو یہ جنازے جب تک نہیں اٹھتے, جی, یہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ادھر سے کٹائیں گے, ادھر سے آنکھ میں لائن نہیں ملائیں گے. تو ایشوز کو سالو کریں. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ یو ہیو اے ویری ڈسکریڈیٹڈ ڈسپنسیشن ایٹ دی ہیم آف افیئرس. ٹھیک ہے کا صاحب, اب میں آتا ہوں موسٹ امپورٹنٹ گلوبل ایشو پوری دنیا کا, جس کے وکٹم ہم پچھلے جمعے کو بن گئے. سب سے پہلے دنیا میں سنا ہم وکٹم بنے. پھڈا ہونا تو ہے, پھڑے ایسی گئے ہیں. 13 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا. ہاں جی. اچھا, ایران امریکہ دوبارہ تنازعات کا شکار. ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, جو ٹپکلی آپ کو پتا کہ وہ ایک پتہ نہیں کس خیالات میں رہتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو جڑتی ہیں, انٹرنیٹ جو جوڑی ہے ڈیجیٹل, کا ڈیجیٹل کی اہمیت ہے. اب وہ یہ جو گراہم صاحب ہیں یا گراہم, ایگزیکٹلی کس طرح پروناؤنس کریں, یہ جو ہیں ان کی جو موت ہوئی ہے, یہ نیچرل موت ہوئی ہے. اس کو بلا بجائے ایران کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایران بھی کچھ میمز بنا رہا ہے. ملا کچھ بھی نہیں ہے نا ان کو. دیکھو یہ کہاں سے, یوکرین سے آئے تھے, ابھی دورہ کر کے یوکرین سے آئے ہیں. اس کے بعد ہر امریکی جو ڈیتھ ہے اس میں میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں نکلا. یہ انتہائی پرو اسرائیل تھے, اینٹی ایران تھے. یہ کہتے تھے ایران کے ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں. اب ان کے ٹکڑے قبر میں پڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے ہر انسان پہ جو فوت ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایران کے ٹکڑے ابھی نہیں ہوئے. اب میں آتا ہوں کہ ایران میں اور یہ جو نئی لڑائی ہے یہ کیوں شروع ہوئی. کیسے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو ایک جنازہ ہوا ہے, ہسٹورک جنازہ ہوا ہے, تھوڑا سا کچھ نمبر وغیرہ کچھ اگر آپ بتا سکتے ہیں. کیا یہ 89 میں جو ہوا تھا اس کو, یہ کنفلکٹنگ نمبر ہے نا. آپ کو 2 کروڑ کہہ رہا ہے, کوئی 4 کروڑ, ایرانی گورنمنٹ 4 کروڑ. ٹھیک ہے, کروڑوں میں تھے لوگ, کروڑ 1.5 کروڑ تو تھا ہی, مطلب بہت لوگ. گرینڈ تھا دنیا کا. ہاں, بہت بڑا. ٹھیک ہے, جو 89 میں ہوا تھا پرانا, مطلب میں بتا نہیں سکتا, لیکن یہ بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیسا اسی ٹائم کے اوپر یہی پرابلم آ گئی, دوبارہ ایک دوسرے کی طرف اٹیک ہو گئے. لیکن کیسا جو موسٹ امپورٹنٹ خبر ہے, امریکہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا, ایران کہہ رہا ہے ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا. تو تیسرا جو کھلاڑی بیچ میں ہے, جس کا ہم نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں, صہیونی جو ہیں, یہ کہیں ان کی طرف سے تو نہیں پلان تھا. بات یہ تھی کہ اس معاہدے پہ جو ہارڈ لائنر ہیں وہ خوش نہیں تھے, اور ان کا نقطہ نظر درست ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو غالب آف ہے, جب وہ ایرانین ٹی وی پہ بیٹھ کے اس معاہدے کی تفصیل بتا رہا تھا تو ایک دم سے آف ایئر ہو گیا. اوکے, اچھا. جو ان کا چیف نیگوشیٹر ہے اور جو اسپیکر ہے ان کی, اب اس میں کانفلکٹ کیا تھی. جو رولنگ ہے, جو IGRC ہے یا جو IRGC جو ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے,
ان کے ہم نے ڈپلیٹ کروا دیے ہیں ان کے جو انٹرسیپٹر تھے. یہ دوبارہ سے انٹرسیپٹر جب ان کے پورے ہو جائیں گے یہ پھر ہم پہ حملہ کر دیں گے, اور ہمیں ان کو گھٹنوں پہ لانا ہے اور جنگ بند نہیں کرنی, کیونکہ اس وقت یہ حالت یہ ہے, یہ امریکہ دوبارہ سے جو اسلحہ وسلح لے کے دوبارہ آ گیا ہے, وہ یہ پاسداران انقلاب یہ کہتے ہیں کہ ابنائے ہرموز کو بند کریں, اکنامکلی ان کو بالکل عالمی معیشت کو گھٹنوں پہ لے آئیں, اور یہ مجبور ہو جائیں, اندر اتنی قیمت بڑھ جائے, پیٹرول $9 تک تو گیا ہے گیلن, اچھا اتنی قیمت بڑھ جائے کہ اندر سے اس پہ پریشر آئے, تو اور اوپر سے ابنائے ہرموز کو جو ہے یہ ہمارے پاس واحد پریشر پوائنٹ ہے, ان پر اب ہم اعتبار نہیں کر سکتے. اب ہم اس آرگیومنٹ کی تھوڑی سی, کون سا ایسا موقع تھا جس پہ امریکہ نے یا اس کے اتحادی نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, جب بیٹھ کے 2 دفعہ یہ گفتگو کر رہے تھے اوپر سے بم مار دیا. مطلب ہے وہ پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہائیلی انڈیپینڈیبل ہے, ٹھیک ہے, ان پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, اور ان کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملے گی, یہ تھوڑا سا اسلحہ اور ان کے پاس آئے گا تو یہ فوراً ہم پہ حملہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. کیسا دنیا گلوبلی کہاں پر جاتی ہوئی نظر, میں آپ کو بتاتا ہوں. خبر یہ ہے کہ اس دوران امریکہ نے بھی اپنی تیاری کی ہے, ٹھیک ہے, اور امریکہ کے جو 2 ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں, رشیا اور چائنا, نے بھی بے پناہ سامان, بہت سی سارٹیز آئی ہیں, بہت کچھ سامان ایران کے پاس آیا ہے. اس بار یہ جنگ زیادہ خوفناک ہوگی, نہ کریں, اور زیادہ خوفناک ہوگی اگر, کیونکہ جو اس کی امپیریل ایروگنس ہے, جی, جو اس کی امپیریل ایروگنس ہے ٹرمپ کی, جی, وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ بالکل, اچھا آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جب یہ اکٹھے ہوئے تھے یورپ میں, تو وہ اس کی باتوں میں کوہیرنس ہی نہیں تھا. جی 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 جی, مطلب وہ زیلنسکی کو پیوٹن کہہ کے بلا رہا تھا, ایران کو جاپان کہہ کے بلا رہا تھا. جی جی جی. قائد صاحب ابھی ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا, صدر ٹرمپ سے اسپین کے بارے میں سوال ہوا, اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے آرڈر دیا کہ اسپین پہ سینکشنز لگا دو, ان سے رابطہ ختم کر دو. اس سوال کے جواب میں انہوں نے ادھر ہی سوچا اور ادھر ہی کہا کہ ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ختم کر دو, یہ بھی کر دو. کرنل مکگریگر کو سن رہا تھا, ڈگلس مکگریگر کو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تیز رفتار قسم کا ایسکلیٹر ہے, یہ سیڑھی ہے جس پہ یہ بیٹھ گیا کچھ دوستوں کے ساتھ اور وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. یہ اس نے اس کی تشبیہ کی ہے ٹرمپ کی. ٹھیک ہے. قائد صاحب آخری میرا سوال آپ سے میں چاہوں گا کہ فٹ بال آپ آئی تھنک فالو کر رہے ہوں گے کہ نہیں کر رہے ہوں گے؟ تھوڑا بہت ہی, کیونکہ وہ اب فٹ بال میں جس طریقے سے یہ مداخلت کرتے ہیں اور جتنی کرپشن اس میں آ گئی ہے مبینہ طور پہ, بہت کرپشن آ گئی ہے, بہت زیادہ. قائد صاحب دیکھیں آپ کہ فٹ بال جیسی گیم کو بھی موسٹ کرپٹ کر دیا. پہلے قائد صاحب انڈیا نے کرکٹ کا بیڑا گرک کیا, اب یہ جے شاہ کو وہ لگا کے انہوں نے کرکٹ کو اتنا وہ پولیٹیسائز کر دیا کہ گند ہمارا کرکٹ میں. وہ چیز لوگوں کی ایکسپیکٹیشن فٹ بال سے نہیں تھی, لیکن وہ ارجنٹینا نے, اور اب جو وہ میسی کو جس طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, تو وہاں پر میسی بھی بہت بڑا پلیئر ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے سنا ہے کہ ایجپٹ کے خلاف قاضی صاحب آپ دیکھیں کہ میسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس کو فاؤل دے دیا جو گول کیا ہوا تھا, پھر ناروے کو آؤٹ کروایا, اس کے اندر سے تار کو لگی ہے, بال لگی ہے, انہوں نے کہہ دیا جی نہیں لگی, میچ ادھر ہی آن ہوا, اور کیپر وغیرہ آئی تھنک لگ رہا تھا کہ فاؤل ہے, بال رک جائے گی, گول ہو گیا وہاں پر. تو یہ دیکھیں نا, فائنانس کیپٹل اور جوا جب سے اس میں آیا ہے, اس میں جتنا مال, جہاں جہاں مال گھسا ہے وہاں وہ تنظیم تباہ ہو گئی. جس تنظیم میں, جس پارٹی میں, جس آرگنائزیشن میں 2 نمبر پیسہ گیا ہے اس کے بیڑے گھر کو. فٹ بال میں گیا جوا ختم, کرکٹ, مجھے نذیر نائی صاحب مرحوم کی بات یاد آتی ہے, کہتا ہے یار جوا لا لو, اور جوئے نو یہ تو اجازت نہ دو کہ وہ میچ کے نتیجہ بدلے. کیا بات, جوا لا لو یار. اور جڑا گانا مارنا جی اگر تسی بڑے نیک ہو, سانو پتہ نہیں کہ کنے کو نیک ہو, ہن نہیں نا گلاں کر سکتے سی. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیتنے کے لیے کھیلتا ہوں, یار وہ بھی کھیلا, خان تو مان لیا, لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ سارا جو اب تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے جی وہ دیکھ رہا میں ایک خبر آئی ہے انلیگل کہہ دیا, غیر اسلامی کہہ دیا کرپٹو کو, ہیں جی کوئی گل نہیں, اسی کدھر ہور فتوا لے لواں گے, نہیں تو کیسے اسی 2 نمبر کام نہیں چھڑنا, فتوا نہ لے آواں گے. اسلامی بیکنگ بھی تو ہو رہی ہے پاکستان میں, سب چیزیں چل رہی ہیں, پتہ ہے کتنی کہ اسلامی ہے, نہیں ہو تو رہی ہے. اور جو مرضی کہہ لو, سود کے بغیر سود کو یا اسلام ختم کر سکتا ہے یا سوشلزم, تیسری کوئی چیز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. قائد صاحب ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی سی آپ سے چپ ان کروا لوں ورنہ پورا پروگرام جیتا. قائد صاحب افغانستان انڈیا کی آپس میں بڑی وہ جفیاں ڈال رہی ہیں, انہوں نے کہا جی
افغانی جو آئی تھنک وزیر زراعت ہیں وہ کر کے وہ میرا اپنا سیکنڈ ہوم ہے اور یہ میں کہتا ہوں ہمارا ڈی این اے سیم ہے. دیکھیں میں ان پشتون جو غیور پشتون ہیں ان کی تو میں بات نہیں کرتا, ان کی تو ایک بہت بڑی اعلیٰ تاریخ ہے, مگر یہ جو طالبان شالبان ہے نا جو امریکی سی آئی اے کے پیسے سے بنے ہیں, ان کے بارے میں ایک ہی بات کر سکتا ہوں کہ آپ کسی طالبان کو خرید نہیں سکتے, کرائے پہ جتنی مرضی لے لیں. کیا بات ہے, تو انہوں نے کرائے پہ لے لی ہے, انڈیا نے وہ بک رہے ہیں. کہتا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.